یار معاف کرنا چودھری، تم سے ملتے رہنے کو دل چاہتا ہے، بھاگتے پھر رہے ہو ہم سے، آؤ باتیں کرتے ہیں تھوڑی سی۔ الفاظ صاف اور بالکل واضح تھے۔ اچانک ہی چودھری کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور دوسرے لمحے وہ پلنگ سے اتر کر بھاگا، لیکن توازن قائم نہ رکھ سکا اور بائیں جانب کے مریض پر جا گرا۔ مریض بھی حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ اس کے بعد وہ چیخم دھاڑ مچی کہ صرف اس وارڈ کے مریض ہی نہیں بلکہ آس پاس کے تمام لوگ جاگ گئے۔ نرسیں اور ڈاکٹر وحشت زدہ انداز میں وارڈ میں داخل ہوئے تھے، سارے کے سارے سہمے ہوئے تھے۔ ادھر برابر کے مریض نے سر پر چادر اوڑھ لی تھی۔ وارڈ بوائے اور ڈاکٹر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس چیخ و پکار کو کنٹرول کیا۔ ڈاکٹر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، یار اس شخص نے تو زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے، کیا ہوا تھا اس سے پوچھو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا آدمی ہے، چودھری سردار علی نام ہے اس کا، بڑے ڈاکٹر صاحب نے خصوصی طور پر اس کی نگہداشت کے لیے کہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا، وہ ٹھیک ہے لیکن باقی مریض بھی گھاس کوڑا تو نہیں ہے، کیا ہوا، کیا تکلیف ہے آپ کو جناب؟ وہ اس طرف نظام دین، چودھری سردار علی نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ اس طرف نظام دین؟ کون نظام دین؟ ڈاکٹر داہنی سائڈ کے بیڈ پر آ گئے۔ داہنی سائڈ کا وہ مدقوق مریض بھی گردن اٹھائے اس ہنگامہ آرائی کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم اس بیڈ پر نظام دین تھا، بات کی تھی اس نے مجھ سے۔ ارے مجھے معاف کر دو ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ جانتے ہو کہ میں کوئی بیمار آدمی نہیں ہوں، کہیں بھی چین نہیں ہے میرے لیے، اب کون سی زبان میں کہوں کہ مرنا چاہتا ہوں، ایسا بھی کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی موت کا خواہش مند ہو اور موت اس پر تھوکتی ہوئی آگے نکل جائے۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ چودھری سردار علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چودھری کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ فی الحال آرام کرے اور دوسرے مریضوں کو براہ کرم تنگ نہ کرے، کل اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیا جائے گا۔ چودھری کے پاس 2 وارڈ بوائز کی ڈیوٹی لگا دی گئی، لیکن چودھری نے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے تاکہ کسی کو نہ دیکھ سکے، اس کے کانوں میں روئی لگا دی جائے تاکہ کسی کی آواز نہ سن سکے۔ فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ چودھری کو نیند کا انجیکشن لگا دیا جائے۔ دوسری صبح ڈاکٹروں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ اس طرح تو اسپتال کا پورا ماحول تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چودھری سردار علی کچھ زیادہ ہی ہنگامہ آرائی کر رہا ہے۔ حیدر علی کو طلب کر لیا گیا۔ ویسے بھی حیدر علی کو صبح ان کے پاس آنا ہی تھا، وہ وقت سے کچھ پہلے آ گیا اور بڑے ڈاکٹر سے حیدر علی نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں حیدر علی صاحب، ظاہر ہے ہم دوسرے مریضوں کی طرح آپ کے مریض کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن رات کو جو واقعات پیش آئے ہیں اس نے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ چودھری صاحب کو کسی دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیں، ان کے ذہن پر گزرے ہوئے واقعات کا بہت بوجھ ہے۔ حیدر علی نے چودھری سردار علی سے بات کی تو اس نے کہا، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، دماغ بالکل ٹھیک ہے میرا، وہ میرے پاس آ کر ڈراتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو ایک کام کرو، واپس حویلی چلو، مجھے حویلی میں اکیلا چھوڑ دو، میرا خیال ہے میں کسی اور جگہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ حمید خاں کے ہاں تھا تو دونوں میاں بیوی آ گئے تھے، جہاں بھی کہیں ہوتا ہوں وہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ نند بھاوج آ گئی تھیں نرسیں بن کر، احمد دین بھی آ گیا تھا۔ ارے بس حویلی ہی میں ڈال دو مجھے، اب کہیں نہیں جاؤں گا، کسی سے نہیں کہوں گا کہ میرے پاس آ کر رہو، بس مجھے حویلی میں چھوڑ دو۔ حیدر علی نے بیچارگی کے عالم میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ چودھری سردار علی کو حویلی واپس لے جائے، وہ کم از کم حویلی کی 4 دیواری میں ہی رہے گا، یہاں تو جگہ جگہ رسوائی ہو رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ چودھری سردار علی سے کسی نہ کسی شکل میں وابستہ تھے، اب ان کے دلوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ خاندان والے پہلے ہی اس سے دور تھے اور اب انہوں نے اسے اپنا رشتہ دار ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا داماد رحمان علی بھی جب تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتا تو ایک عجیب سے خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔ والدین سے اس کی باتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں، وہ اس سے کہتے تھے کہ رحمان علی آسیہ کو طلاق دے دے، اسے چھوڑ دے، وہ ایک برے باپ کی بیٹی ہے، جس طرح فیروزہ اور فردوس اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اسی طرح تیری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ نظام دین کسی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جس کا تعلق سردار علی سے ہو۔ رحمان علی خود بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ وہ رسیاں توڑاتا رہتا تھا۔ پھر اسے ایک موقع مل گیا، اپنے کاروباری معاملات کے لیے اسے باہر جانا تھا۔ آسیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں تو مر جاؤں گی رحمان علی، خدا کے لیے تم مجھے ابا کی حویلی بھیج دو۔ تم چاہو تو جا سکتی ہو آسیہ،
لیکن ذمہ دار خود ہوگی۔ آسیہ خود بھی خوفزدہ تھی، لیکن اکیلے گھر میں وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے بھی حیدر علی نے آسیہ کو اپنے پاس بلوا لیا تھا، لیکن اس وقت رحمان علی نے انکار کر دیا تھا۔ اب رحمان علی بھی مجبور ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے آسیہ کو جانے کی اجازت دے دی اور خود اپنے کام سے چلا گیا۔ آسیہ خوشی خوشی باپ کے گھر پہنچی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب چودھری سردار علی اسپتال سے گھر آ گیا تھا۔ آسیہ اچانک ہی اپنے لے پالک بچے کے ساتھ پہنچی تھی تو باپ اور بھائی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ رحمان علی نے تمہیں آنے کی اجازت دے دی آسیہ، یا تم خود اپنی مرضی سے چلی آئی ہو؟ نہیں حیدر بھائی، رحمان علی کسی کام سے شہر جا رہے تھے، میں تنہا گھر میں کیا کرتی، میں نے ان سے یہاں آنے کی اجازت لے لی۔ یہ وہ بچہ ہے جسے تم نے گود لیا ہے؟ حیدر علی نے پوچھا۔ ہاں، نوردین ہے اس کا نام۔ پیارا بچہ ہے۔ آسیہ، بڑا اچھا کیا تم نے کہ یہاں آ گئی، میں تو زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ ابا جی کو دیکھو کیا حال ہو گیا ہے، اب تم ہی انہیں سنبھالو۔ چودھری سردار علی بھی آسیہ کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ اس نے بچے کو بہت پیار کیا تھا۔ خوبصورت بچہ توتلی زبان میں چودھری صاحب سے بھی معصوم معصوم باتیں کرتا رہا تھا۔ اے کاش مجھے زندگی مل جائے، کتنا پیارا بچہ ہے آسیہ، میرے گھر میں تو کبھی باہر آئی ہی نہیں، پتہ نہیں قدرت کی کیا مرضی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مولا جس حال میں رکھے۔ آسیہ کو نوردین کے وجود سے کچھ وحشت سی ہو گئی تھی۔ بڑی چاہت سے اس بچے کو یتیم خانے سے لائی تھی، لیکن اس رات جب اس نے لمبی زبان اپنی گردن پر محسوس کی تھی، اس رات سے اس کا دل خوف سے بھر گیا تھا۔ بار بار اپنے آپ کو سمجھاتی کہ سب کچھ وہم ہے، ان دنوں چونکہ وہ برے حالات سے گزر رہی ہے، اس لیے وہم زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہاں حویلی میں بھی جو کمرہ اسے دیا گیا تھا، اس میں اس نے نوردین کے لیے ایک الگ بستر لگوا دیا تھا۔ اس دن کے بعد نوردین کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی تھی جس سے آسیہ خوفزدہ ہوتی۔ البتہ وہ وقت، وہ دن نہیں بھولا جا سکتا تھا جب نوردین اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ چودھری سردار علی کی حویلی بھوت گھر بنی ہوئی تھی، یہاں صرف خوف کا بسیرا تھا۔ آسیہ نے محسوس کیا تھا کہ حیدر علی اب حویلی سے بھاگ جانا چاہتا ہے، کہاں تک باپ کو سنبھالے رکھتا۔ البتہ آسیہ کے آ جانے سے چودھری سردار علی کی وحشت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ وہ آدھی رات تک آسیہ کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ نوردین اسے بہت پسند تھا۔ پھر غالباً 5ویں یا 6 دن کی بات ہے، آسیہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے چودھری سردار علی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آسیہ یہاں آ تو گئی ہے، کہیں سے حویلی میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، چنانچہ راتوں کو اٹھ کر وہ آسیہ کے کمرے کے دروازے کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ 1-2 بار اس نے اندر جھانکنے کی کوشش بھی کی تھی اور آسیہ کو سوتے ہوئے دیکھ کر مطمئن سا ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ آسیہ کے پاس سے اٹھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس کے دل پر ایک بوجھ سا طاری ہو گیا تھا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ آسیہ کو جا کر دیکھے، چنانچہ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور اچانک ہی اس کے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوردین دروازہ کھول کر باہر نکلا ہے۔ اس عمر کے بچے سے اس بہادری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ رات کے اس لمحے دروازہ کھول کر باہر آ جائے۔ چودھری سردار علی رک گیا۔ نوردین چوروں کی طرح دبے قدموں سے چلتا ہوا راہداری کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں چودھری سردار علی کے دل میں ایک عجب سا خیال پیدا ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور نوردین کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک زینہ بنا ہوا تھا جو اوپر کی طرف جاتا تھا۔ حویلی کی دوسری اور تیسری منزل خالی پڑی رہتی تھی۔ یہ بچہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ چودھری پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک ستون تھا۔ ہمت کر کے چودھری اس ستون کے پاس پہنچ گیا۔ تب اس نے بچے کو دیکھا، راہداری کی دیوار سے لگا ہوا کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں مدھم سی روشنی تھی، روشنی اتنی بھی نہیں تھی کہ چہرے کے نقوش نظر آ سکیں۔ بچہ عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں چودھری کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھیں، اس پر تو ویسے ہی غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ پھر عورت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بچہ اس کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ آگے جا کر یہ راہداری پھر اسی سمت گھوم جاتی تھی جدھر نیچے جانے والے زینے تھے۔ جب چودھری اس راہداری میں گھوما تو وہاں بچہ نظر آیا نہ عورت۔ چودھری کے ہوش و حواس گم ہوئے جا رہے تھے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ کھڑا دوسری آہٹوں کا منتظر رہا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ لمحوں کے بعد وہ دونوں دوبارہ نظر آئیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے دونوں نیچے اتر گئے ہوں۔
دفتنی چودھری کو آسیہ کا خیال آیا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی بساط بھر دوڑتا ہوا نیچے پہنچا اور آسیہ کے کمرے کی جانب چلا۔ آسیہ کے کمرے میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار شیشوں کے اندر جھانکا۔ آسیہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے برابر بچہ بھی موجود تھا۔ وہ آرام سے سو رہا تھا۔ چودھری نے دور دور تک کے علاقے کو چھان مارا لیکن وہاں کوئی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آخر کار اپنے بستر پر پہنچ گیا اور اس کا ذہن نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا شکار ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھا۔ آسیہ بھی پرسکون تھی اور اپنے معمولات میں مصروف تھی۔ کوئی 11:30 بجے اس نے حیدر علی کو طلب کیا۔ حیدر علی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، حیدر علی میرا ایک کام کرو گے؟ جی ابا جی بتائیے۔ حیدر علی کے لہجے میں بیزاری جھلکنے لگی تھی۔ بیٹے میں گڑھی حیدر بیگ جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ابا جی میں انتظام کر دوں گا۔ حیدر علی نے پرانے نوکر امام دین کو ساتھ کر دیا۔ وہ امام دین کے ساتھ چل پڑا۔ کھڑی حیدر بیگ میں در حقیقت چودھری کے لیے بڑی نفرت پائی جاتی تھی۔ چودھری نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور ذرا ان زمینوں کی طرف چلو جو نظام دین کی تھیں۔ جی چودھری جی۔ ڈرائیور نے جیپ کا رخ زمینوں کی جانب کر دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر چودھری کی اپنی زمینیں بھی تھیں۔ اس نے اپنی زمینوں کی حالت زار دیکھی۔ حالانکہ ہاری بدستور کام کر رہے تھے اور ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن زمینیں تھی کہ مرجھائی پڑی تھیں۔ چودھری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ زمینوں کا انسان سے ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اولاد جیسی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ اپنی زمینوں کی حالت زار دیکھ کر چودھری کا دل دکھا، لیکن پھر جب اس نے نظام دین کی زمینوں کو دیکھا تو اسے بڑی عبرت کا احساس ہوا۔ ان زمینوں پر بدستور ناگ پھنی اگی ہوئی تھی اور اب یہ ناگ پھنی کافی اونچی ہو گئی تھی۔ انتہائی بھیانک ماحول تھا۔ بعد میں چودھری نے سنا کہ اب لوگ ان زمینوں کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ شام مغرب کے بعد ادھر سے کوئی گزرتا بھی نہیں ہے۔ چودھری ٹھنڈی سانس بھر کر واپس اپنے ڈیرے کی جانب چل پڑا۔ اس کے دل میں ایک خیال تھا جس کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ڈیرے پر اسے کچھ لوگ ملنے آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا چودھری سے کوئی نہ کوئی کاروباری رشتہ تھا۔ عام طور سے چودھری بڑی رونق سے ان سے ملا کرتا تھا، لیکن اب اس کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے امام دین سے کہا، امام دین میں ذرا نظام دین کے گھر چلتا ہوں۔ امام دین نے خوفزدہ نگاہوں سے چودھری کو دیکھا اور بولا، وہاں تو تالا پڑا ہوا ہے جناب۔ یار مجھے کچھ کام ہے وہاں۔ تالے کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ پتہ نہیں چودھری صاحب، تالا تو شاید حکومت کا پڑا ہوا ہے۔ یار امام دین باتیں بنائے جا رہا ہے، اتنی کوشش نہیں کر سکتا کہ ہم لوگ اندر داخل ہو سکیں؟ چودھری صاحب جائزہ لے لیتا ہوں کسی ایسی جگہ کا جہاں سے چوری چھپے اندر داخل ہوا جا سکے، اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ چودھری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، ٹھیک ہے جا کر دیکھ اور مجھے بتا کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں، یا پھر میں خود بھی چلوں۔ نہیں میں دیکھ آتا ہوں، پھر رات کی تاریکی میں ہم لوگ چلیں گے۔ امام دین چلا گیا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ تلاش کر آیا جو جانے کے کام آ سکے۔ میں اندر جا سکوں گا وہاں سے؟ چودھری نے پوچھا۔ ہاں چودھری صاحب، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اینٹوں کے کچھ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے پچھواڑے، ان سے اندر گھسا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ واقعی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ چودھری سردار علی امام دین کے سہارے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دوسرے انتظامات بھی کر لیے تھے۔ احاطے میں آنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا بھی مشکل نہیں ہوا۔ بہرحال نظام دین کی موت کے بعد یہ گھر اور اس کی زمینیں کچھ عجیب سی کیفیت اختیار کر گئی تھیں اور لوگ ان سے دور ہی رہا کرتے تھے۔ اس لیے چودھری سردار علی کو گھر میں گھومنے پھرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ امام دین ساتھ تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس پر ایک عجیب سی وحشت سوار تھی، لیکن چودھری کسی قدر نارمل انداز میں گھر کے مختلف حصوں میں گھوم رہا تھا۔ پھر ایک کمرے میں رک کر اس نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ کمرے میں روشنی کر دی گئی تھی، بجلی کے کنیکشن وغیرہ بدستور موجود تھے، اس لیے کمرہ خوب روشن ہو گیا۔ یہاں بہت سی الماریاں رکھی تھیں، لیکن چودھری کو ان الماریوں کی تلاشی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دیوار پر ایک تصویر آویزاں تھی جس میں نظام دین کے پورے خاندان کے لوگ موجود تھے، اور چودھری غالباً ایسی ہی کسی چیز کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے تصویر کو دیکھا اور پھر اس کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکلی۔ تصویر میں چودھری نظام دین، اس کی بیوی شریفہ، بیٹا احمد دین، احمد دین کی بیوی حسینہ، حسینہ کا بیٹا نور دین اور چودھری کی بیٹی جمیلہ سب کے سب موجود تھے۔ چودھری کی نگاہیں نور دین پر جم گئی تھیں۔ پھر اس کے منہ سے مدھم لہجے میں نکلا، نظام دین، احمد دین، نور دین، تو میرا خیال ٹھیک تھا۔
یہ تصویر 100% اسی بچے کی تھی جو اس وقت آسیہ کے پاس موجود تھا۔ بدرالدین جمیلہ کی قبر کے پاس خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شکایت کے آثار تھے۔ بہت دیر تک وہ خاموشی سے قبر کو دیکھتا رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی جس سے اندازہ ہو کہ جمیلہ اس کے آس پاس موجود ہے، تو اس نے کہا، آج مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھو گی کہ میں اتنا خاموش کیوں ہوں؟ بتاؤ، پوچھو گی یا نہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا تو بدرالدین نے پھر کہا، انسان اپنے آپ کو بلا وجہ ہی نہ جانے کیسے کیا سمجھ لیتا ہے۔ میں بڑے مان سے یہاں آتا ہوں، یہ سوچ کر کہ تم اور تمہارے خاندان کے وہ تمام لوگ جن کا بے شک مجھ سے زندگی میں کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن اب ان کی موت کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری بدنصیبی نے مجھے اپنوں سے دور کر رکھا ہو۔ جمیلہ، میں نے تو اپنی دنیا تمہارے ہی درمیان آباد کر لی ہے۔ مجھے بالکل احساس نہیں ہوتا کہ تم لوگ زندہ نہیں ہو۔ تم اگر مجھے نظر انداز کر دو گی تو میں مر جاؤں گا۔ خودکشی حرام چیز ہوتی ہے، ورنہ میں یہ سوچتا کہ مر کر ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں، ان اپنوں کے درمیان آ جاؤں۔ مجھے بتاؤ، تم اگر اس طرح آ سکتی ہو تو مجھ سے کیوں نہیں ملتی؟ جمیلہ، میں نے تمہیں ریل میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، میری کیا حالت ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ یہ شکایت ہے مجھے تم سے، سمجھی؟ مجھے تم سے شکایت ہے۔ جواب میں ایک مدھم ہنسی سنائی دی تھی۔ یہ آواز ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی اور وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ممکن ہے کوئی پرندہ چیخا ہو، ممکن ہے ہوا نے کسی چیز سے ٹکرا کر یہ آواز پیدا کی ہو، لیکن میں اسے تمہاری ہی ہنسی کی آواز سمجھ رہا ہوں، پاگل جو ہوتا جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ جمیلہ، مجھے بتاؤ، جمیلہ، مجھے جواب دو، تم شادپور آئی تھی نا؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مقررہ وقت تک وہ بیٹھا رہا۔ آج اسے یہی محسوس ہوا تھا جیسے جمیلہ یا اس کے اہل خاندان اس سے مخاطب نہ ہوئے ہوں۔ آج وہ بڑی مایوسی کے عالم میں واپس لوٹا تھا۔ ٹرین نے اسے جب ریلوے اسٹیشن پر اتارا تب بھی اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، اور پھر وہ رات بھی اس نے بڑے دکھ کے عالم میں گزاری، لیکن کسی طرف سے کوئی آہٹ نہ ملی، نہ کوئی اس سے مخاطب ہوا۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ دوسری صبح سے بخار ہو گیا تھا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ ہفتے کے دن غیاث اللہ شادپور آیا اور اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر کچھ کام شروع کرا دیا۔ یہ کام ایک خوبصورت مکان کی تعمیر تھا۔ غیاث اللہ کا یہ کام بڑی برق رفتاری سے شروع ہوا تھا۔ اس نے اب بار بار آنا شروع کر دیا تھا۔ کئی جمعراتیں گزر گئیں۔ ان دنوں بدرالدین نے محسوس کیا تھا کہ جمیلہ ایک بار بھی اس سے مخاطب نہیں ہوئی ہے۔ وہ زار و قطار رو دیا تھا، لیکن اس کی آہوزاری بھی بے مقصد ہی رہی تھی۔ وہ رو رو کر کہتا تھا کہ جمیلہ، آخر کیا قصور ہو گیا ہے مجھ سے، لیکن جواب نہیں ملتا تھا۔ ادھر غیاث اللہ کا کام تیزی سے جاری تھا، اور شادپور کے خوبصورت حصے میں سبزی کے کھیتوں کے عین سامنے ایک حسین عمارت نمودار ہو گئی۔ غیاث اللہ نے یہ گھر بہت ہی خوبصورت بنوایا تھا۔ بدرالدین بڑی باقاعدگی سے گھڑی حیدر بیگ کے قبرستان جاتا تھا اور خاموشی سے وہاں بیٹھ کر چلا آتا تھا۔ پھر اس جمعرات کو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کی قبر سے سر پھوڑ لیا اور بولا، اگر ناراضی کی وجہ نہیں بتاؤ گی جمیلہ تو یہیں جان دے دوں گا۔ جواب میں جمیلہ کی ہنسی سنائی دی تھی۔ پھر اس کی آواز اس کے ذہن میں گونجی، تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ سرپرائز؟ ایسا جو زندگی سے بیزار کر دے؟ صرف ایک بات کہوں گی، وقت تمہارے لیے جو کچھ کر رہا ہے اس سے تمہیں سمجھوتا کرنا ہے بدرالدین۔ میرے کہنے سے تم نے بہت کچھ کیا ہے، میں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ بھی یوں سمجھ لو کہ میری اولین خوشی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تم اتنے دن سے خاموش کیوں تھیں؟ مجھ سے کیا قصور ہوا تھا مجھے بتاؤ۔ کہا نا کوئی قصور نہیں ہوا تھا، بس میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ تو دو نا، کیا ہے وہ سرپرائز؟ ابھی نہیں جناب، آپ آتے رہیے، اور کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آنا چاہے تو میں اس کا استقبال کروں گی، اور یہی میری خوشی ہے۔ کوئی اور؟ جواب میں پھر بالکل پہلے جیسی ہنسی سنائی دی، اور اس کے بعد جمیلہ کی کوئی آواز اس کے ذہن میں نہیں گونجی۔ ایک دن غیاث اللہ نے اسے نئے گھر کی چابی دیتے ہوئے کہا، بدرالدین، یہ گھر میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے، صرف تمہارے لیے۔ میں اس گھر کا کیا کروں گا؟ یہ تمہیں رحمت علی تانگے والا بتائے گا، غیاث علی نے پراسرار لہجے میں کہا۔ چودھری وہ تصویر ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے امام دین کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور ڈیرے پر واپس آ گیا تھا۔ پھر دوسرے دن چودھری نے گھڑی حیدر بیگ سے واپسی کا فیصلہ کر لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس شادپور آ گیا۔ حیدر علی واپس نہیں آیا تھا۔ آسیہ نے بہت سارے سوالات کر ڈالے کہ وہ کہاں گیا تھا۔ بس تھوڑا سا زمینوں کو دیکھنا تھا،
ہاریوں سے کچھ کام تھے۔ آسیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اپنے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالا کریں ابا جی، اب یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں ہے۔ پھر بولی، حیدر بھائی کی طرف سے بھی کوئی خیر خبر نہیں ملی؟ بیٹا، سب کو زندگی پیاری ہوتی ہے، بھاگتے ہیں اب لوگ اس حویلی سے، میرے اپنے تو خیر ختم ہی ہو گئے، اللہ تم دونوں کو ہی سلامت رکھے، ہمارے اوپر سے یہ بلا ٹال دے۔ آسیہ، نور دین کہاں ہے؟ باغ میں کھیل رہا ہے ابا جی۔ بیٹا، تم اسے اکیلے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہو؟ تو کیا کروں ابا جی، حویلی میں کوئی ایک خطرہ تو ہے نہیں، پھر خطرہ تو ہمارے چاروں طرف منڈلا رہا ہے، کون کون سے خطرے کی پرواہ کریں؟ چودھری ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ جو کچھ دیکھ کر آیا تھا اور جو تصویر وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس کے لیے بڑی دہشت کا باعث تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں اس کے ذہن کو گھیرے ہوئی تھیں۔ آسیہ کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ نور دین بذات خود ایک بھیانک خطرہ ہے، ایک دشمن ہے جو اس کی آغوش میں پل رہا ہے۔ آسیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، بچے کے بارے میں تفصیلات اسے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ بچہ ایک یتیم خانے سے لیا گیا ہے۔ یتیم خانے میں جا کر تحقیقات کرنا بے مقصد ہی تھا۔ وہ تصویر آ گئی تھی جس میں نظام دین کے اہل خاندان کے تمام افراد موجود تھے اور بچہ بھی اسی میں تھا۔ نام بھی اس بچے کا نور دین ہی تھا، لیکن چودھری اب اس قدر دہشت زدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی خوف کی انتہا بھی انسان کو بے خوف کر دیتی ہے۔ چنانچہ چودھری کے دل پر اب اتنا زیادہ اثر نہیں تھا، جبکہ یہ بات اس کے ذہن میں تھی کہ یہ بچہ کوئی زیرو نہیں ہے بلکہ بدروح ہے۔ وہ سوچتا رہا تھا۔ اس نے وہ تصویر اپنے کمرے میں ایک ایسی جگہ کیل میں لٹکا دی جہاں سے وہ کسی ضرورت پر نمایاں نظر آ جائے، اور اس کے بعد وہ بچے کی تلاش میں نکل آیا۔ ایک راہداری میں اسے نور دین نظر آ گیا تھا۔ وہ آسیہ کے کمرے سے نکل کر آیا تھا اور ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ چودھری سردار علی نے اسے آواز دی، نور دین، نور دین، بات سنو۔ بچہ رک کر چودھری کی طرف پلٹا۔ چودھری کو اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت نظر آئی جو کسی شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں ابھر آتی ہے۔ بچے کے انداز میں معصومیت کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چودھری کے قریب آ گیا۔ آؤ میرے کمرے میں آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں، چودھری سردار علی نے کہا، اور بچہ خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پھر وہ چودھری کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ چودھری نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بچے کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں اور پھر خود بخود اس کی نظریں اس تصویر پر جا ٹکیں۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، دادا جی، دادی جی، بابا جی، پھپھو جی، اماں جی۔ اور پھر اس نے تصویر کی طرف ہاتھ بڑھائے لیکن تصویر اس کی پہنچ سے دور تھی۔ 3-4 بار وہ اچھلا۔ چودھری نے اس کے منہ سے نکلنے والی آوازیں سن لی تھیں۔ بچے نے اپنے پورے خاندان کو پہچان لیا تھا۔ وہ تصویر کو اتارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تصویر اس کی پہنچ سے دور تھی۔ اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھ لمبے ہونے لگے۔ اب اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے تصویر اتار لی۔ رہنے دے اسے، مجھے دے دے اور بگاڑ لے میرا، تجھ سے جو کچھ بگڑ سکتا ہے، لا مجھے تصویر دے۔ چودھری کے اندر ایک دم دیوانگی بیدار ہو گئی تھی۔ وہ تصویر لینے کے لیے بچے کی جانب جھپٹا لیکن بچے نے اسے آرام سے جھکائی دے دی اور دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ چودھری حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، مجھے دے دے تصویر، مجھے دے دے، میں کہتا ہوں تصویر مجھے دے دے۔ بچہ راہداری میں بھاگنے لگا۔ چودھری اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا لیکن بچے کی رفتار چودھری کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی دور نکل گیا اور پھر وہ ان سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا جو اوپر جاتی تھیں۔ چودھری بری طرح ہانپ رہا تھا۔ آسیہ بھاگ دوڑ سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ چودھری سامنے ہی موجود تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ابا جی، کیا ہوا؟ خیریت خیریت؟ وہ مردود تصویر لے گیا۔ کون ابا جی؟ آپ آئیے میرے کمرے میں، آئیے آئیے، کیا حال ہو رہا ہے آپ کا؟ پسینے میں تربتر ہو رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں پانی پلاتی ہوں آپ کو۔ آسیہ زبردستی چودھری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی لیکن اندر جو منظر تھا اس نے چودھری کی کیفیت کو اور خراب کر دیا۔ نور دین آرام سے اپنی مسہری پر سو رہا تھا۔ چودھری کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ دل تو یہ چاہا تھا کہ بھاگ کر نور دین کے سر پر پہنچ جائے، اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لے اور اتنی طاقت سے دبائے کہ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئیں، لیکن وہ یہ ہمت نہیں کر سکا اور بچے کو دیکھتا رہا۔ کچھ بتائیں گے نہیں ابا جی؟ بات کیا ہے آخر؟ بس خواب دیکھتا رہتا ہوں،
ان خوابوں میں بری بری شکلیں نظر آتی ہیں مجھے۔ تم آرام کرو، غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی چاہتا ہوں، چودھری نے ڈھال لہجے میں بولا۔ ارے ابا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہیں سو جائیے میرے کمرے میں آپ کو دیکھتی رہوں گی، پھر آپ کو خواب نظر نہیں آئیں گے۔ کیا خواب دیکھا تھا آپ نے؟ بس عجیب عجیب انوکھے انوکھے خواب، چودھری سردار علی نے کہا۔ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آسیہ کو اگر اس بارے میں بتاتا تو وہ خوف سے ہی مر جاتی۔ بچے کو بڑی چاہت سے اپنے ساتھ لائی تھی، چودھری کیا بتاتا اسے؟ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، چلتا ہوں آسیہ، معاف کرنا بیٹے تمہیں پریشان کیا۔ نہیں ابا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کیسی؟ آپ یہیں سو جائیے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ نہیں بیٹے تم آرام کرو۔ چودھری سردار علی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، پھر اس نے دوبارہ کمرے کے اندر جھانک کر پوچھا، دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہو؟ نہیں ابا جی کھلا رہتا ہے دروازہ، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی، میرا مطلب ہے اگر رات میں آنا چاہوں تمہیں دیکھنے کے لیے؟ میرا دروازہ کھلا رہے گا، آپ کا جب دل چاہے آ جائیے گا۔ میں تو آپ سے اب بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ یہیں آرام کر لیں تو اچھا ہوگا۔ نہیں بیٹا تم لیٹو آرام سے، چودھری سردار علی نے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ لیکن وحشت عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اب اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں رہی تھی کہ نور دین اسی خاندان کا بچہ تھا۔ اپنے شبے کی تصدیق کے لیے وہ گڑھی حیدر بیگ پہنچا تھا اور وہاں اسے وہ تصویر حاصل ہو گئی تھی جس میں نور دین موجود تھا، اور پھر اس وقت جو واقعات پیش آئے تھے وہ صاف اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ بچہ ایک بدروح ہے جو لازمی طور پر کسی خاص ارادے سے یہاں آیا ہے۔ ہر چند کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن ایک روح کے لیے کوئی بھی کام کر لینا مشکل نہیں تھا۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ وہ اپنے بستر پر لیٹا سوچتا رہا اور پھر اس کے دل میں وحشت ابھر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آسیہ جو کچھ بھی سوچے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اس بچے سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں اسے ہلاک کر دوں گا، بلکہ یہ تو اچھا موقع ملا ہے مجھے۔ وہ نظام الدین کا پوتا ہے اور نظام الدین کے خاندان نے میرے بیٹے، بہو اور میری بیٹی کو ہلاک کیا ہے۔ میں انتقام لوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بار پھر باہر نکل آیا۔ ایک اور کمرے میں مختلف قسم کی چیزیں جو نوادرات میں سے تھیں سجی ہوئی تھیں۔ ان میں تلوار، تیر اور قدیم ہتھیار دیوار پر آویزاں تھے۔ چودھری سردار علی نے کلہاڑی اتار لی، اس کی دھار دیکھی، مناسب چیز تھی۔ وہ کلہاڑی کو ہاتھ میں سنبھالے خطرناک ارادوں کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا اور اس کے بعد دبے پاؤں چلتا ہوا آسیہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ آسیہ نے یہاں بھی نور دین کا بستر الگ رکھا تھا اور خود بھی دوسرے بستر پر سوتی تھی۔ بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ چودھری سردار علی نے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور دبے قدموں بچے کی مسحری پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے دانت کچکچا کر کلہاڑا بلند کیا اور پوری قوت سے اسے بچے کی گردن پر مارا۔ بچے کی گردن اچھل کر مسحری سے نیچے جا پڑی، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی اس میں سے نہ نکلا۔ البتہ کٹے ہوئے سر نے ایک انتہائی وحشتناک چیخ ماری۔ اس کا دھڑ جلدی سے مسحری سے نیچے کود گیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن اٹھائی اور اسے اپنی جگہ جما لیا۔ ایک بار پھر اس نے وحشتناک چیخ ماری تھی، لیکن چودھری سردار علی نے اس کے سینے پر کلہاڑی کا وار کیا۔ بچہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ چودھری سردار علی اس پر پے در پے وار کرنے لگا اور بچہ ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ آسیہ جاگ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے وحشتناک چیخ نکلی، ابا جی، ابا جی! وہ بے اختیار چودھری سردار علی کی طرف دوڑی تو چودھری سردار علی نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ نور دین ہے آسیہ، پیچھے ہٹ جا، ختم کر دوں گا اسے میں، یہ نظام الدین کا پوتا ہے۔ کلہاڑی کے وار مسلسل ہوتے رہے اور بچہ ان سے بچتا رہا۔ آسیہ پھرتی سے آگے بڑھی، اس نے پیچھے سے چودھری سردار علی کو پکڑ لیا اور چیخی، آپ کو خدا کا واسطہ ابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اسے، ہٹ جائیے پیچھے۔ اگر وہ یہ منظر دیکھ لیتی کہ بچے کی گردن کس طرح کٹ کر دور جا گری تھی اور اس نے اسے دوبارہ اٹھا کر اپنی جگہ جما لیا تھا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گردن اس کے بدن سے جدا ہوئی تھی۔ اگر آسیہ کی مداخلت نہ ہوتی تو شاید اور بھی کھیل سامنے آتے، لیکن آسیہ نے بری طرح چودھری کو پکڑ لیا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، تجھے خدا کا واسطہ آسیہ، مارنے دے سے مجھے، یہ نظام الدین کا پوتا ہے۔ ابا جی آپ ہٹ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے۔ آسیہ نے زور سے چودھری سردار علی کو گھسیٹا تو چودھری سردار علی چونک پڑا۔ اس نے آسیہ کو دیکھا، پھر رندھی ہوئی آواز میں بولا، مارنے دے اسے مجھے آسیہ، دیکھ مجھے مارنے دے اسے، چھوڑ دے مجھے۔
چودھری سردار علی نے ایک زوردار دھکا آسیہ کو دیا اور آسیہ گرتے گرتے بچی۔ چودھری سردار علی آزاد ہو گیا تھا، لیکن اسی دوران بچہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ چودھری سردار علی باہر بھاگا اور آسیہ اس کے پیچھے دوڑی۔ چودھری سردار علی نے دیکھا کہ بچہ سامنے راہداری میں بھاگ رہا ہے۔ پھر وہ چودھری سردار علی کے کمرے میں گھس گیا اور چودھری سردار علی اس کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر آسیہ بھی آ گئی تھی، لیکن بچہ کمرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چودھری سردار علی نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس مسہری کے نیچے جھانکنے لگا جس پر وہ سوتا تھا۔ بچہ یہاں بھی موجود نہیں تھا۔ کمرے میں اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ چھپتا۔ آسیہ نے بھی دیکھ لیا تھا اور چودھری سردار علی نے بھی۔ آسیہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ نوردین کمرے میں نہیں ہے تو کچھ سوچ کر وہ باہر نکلی اور اس نے پھرتی سے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ چودھری سردار علی پر اس وقت جنون سوار ہے۔ غالباً کسی خواب کے زیر اثر وہ اس کیفیت کا شکار ہو گیا ہے۔ چودھری سردار علی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ کھول دے آسیہ، کھول دے بیٹا، میں تجھے بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کا نام نوردین ہے، وہ نظام دین کا پوتا ہے، وہ ضرور یہاں کسی برے ارادے سے داخل ہوا ہے۔ کھول دے دروازہ بیٹا، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آسیہ کمرے کے دروازے کے پاس سے ہٹ آئی تھی۔ ملازم کافی دور اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے، اس لیے انہیں اندر کے ہنگامے کا کچھ علم نہیں تھا۔ آسیہ باہر نکل کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر تھوڑے فاصلے پر اپنے کمرے کے دروازے پر اسے نوردین نظر آیا۔ وہ بچوں کی طرح بسور رہا تھا۔ حالانکہ آسیہ خود بھی نوردین کے اندر کچھ اجنبی باتیں محسوس کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس کے دل میں مامتا ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ نوردین منہ بسور بسور کر رو رہا تھا۔ مما، ننو مجھے مار رہے تھے، وہ مار رہے تھے مجھے مما، آؤ میرے ساتھ اندر آ جاؤ، آسیہ نے کہا اور دروازہ کھول کر نوردین کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نوردین نے کہا، مما دروازہ بند کر دو، ننو پھر آ جائیں دے۔ وہ نہیں آئیں گے بیٹا، میں نے انہیں بند کر دیا ہے، آسیہ نے کہا، لیکن اچانک ہی نوردین نے خود پلٹ کر دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ یہ چٹخنی کافی اونچی تھی۔ آسیہ نے نوردین کے دونوں ہاتھ لمبے ہوتے ہوئے دیکھے تھے اور اس کے حلق سے پھر ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ نوردین واپس پلٹا تو اس کا چہرہ بھی بدلا ہوا تھا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی تھیں، دانت باہر نکل آئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ میرا نام نوردین ہی ہے، میں احمد دین کا بیٹا ہوں، دادو نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، مجھے تمہارے پاس آنا ہی تھا۔ آسیہ کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح پیچھے کی طرف بھاگی، لیکن کمرے میں اس دروازے کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہ دروازے سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ نوردین بھیانک انداز میں ہنس رہا تھا۔ میں تمہیں مال ڈالوں گا، مجھے دادو نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگا اور آسیہ وحشت ناک نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی نوردین فضا میں اچھلا اور اس پر جا پڑا۔ آسیہ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن نوردین نے اپنے دونوں لمبے دانت جو باہر نکلے ہوئے تھے آسیہ کے نرخرے میں بے بس کر دیے۔ آسیہ چیخیں مار رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری طاقت سے اسے اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آ جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نڈھال ہو گئی۔ نوردین اب بھی اس سے جونک کی طرح چمٹا ہوا تھا اور اس کا خون چوس رہا تھا۔ آسیہ کے پورے بدن میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، لیکن نوردین کو وہ ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا بدن ساکت ہو گیا، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نوردین اس کی گردن سے جدا ہوا، پھر اس نے کہا، آ جاؤں ددو، آ جاؤ بیٹا۔ کہیں سے نظام دین کی آواز ابھری اور بچہ دروازے کی جانب بڑھ گیا، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ بڑا تجسس تھا بدرالدین کو۔ وہ رحمت علی سے ملا تو رحمت علی اسے بہت خوش نظر آیا۔ میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا بیٹا، اب تمہارے دل میں چاہے کوئی بھی بات ہو، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ صرف میں ہی نہیں، ریلوے اسٹیشن پر جتنے قلی ہیں سب تم پر جان نچھاور کرتے ہیں اور تمہیں ملنے والی ہر خوشی سے خوش ہوتے ہیں بیٹا۔ غیاث اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہے۔ ویسے تو کئی بیٹیاں ہیں اس کی، لیکن وہ اپنی بیٹی سعدیہ کے لیے تمہارا رشتہ چاہتا ہے۔ میں نے بھی اس بچی کو دیکھا تھا، آئے تھے یہ لوگ ایک دن، میں نے ہی انہیں اپنے تانگے میں گھمایا تھا، جمعرات تھی، تم گئے ہوئے تھے۔ تو بیٹا خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، تم پڑھے لکھے ہو، میری تو رائے ہے کہ غیاث اللہ کی پیشکش قبول کر لو۔ رحمت بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری زندگی میں ایسی باتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، زندگی میرے لیے ایک بے مقصد چیز ہے، بس سمجھ لیجئے گزار رہا ہوں،
آپ غیاث اللہ صاحب کو منع کر دیجئے۔ رحمت علی نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، نہیں بیٹا، میں اسے منع نہیں کروں گا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں رحمت بابا؟ میں بدر الدین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، پھر اسے رہا نہ گیا۔ کچھ ایسی بے چینی سوار ہوئی اس پر کہ وہ جمعرات سے پہلے ہی بستی گھڑی حیدر بیگ پہنچ گیا اور قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ پورا دن وہیں گزارا تھا۔ مغرب کے بعد اس نے درد بھری آواز میں جمیلہ کو پکارا، جمیلہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سوچو گی تو صحیح کہ ایک گھٹیا انسان تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم دنیا سے جا چکی ہو، میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تم کہتی ہو میں جیوں، سو میں تمہارے کہنے سے جی رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے زندگی کی خوشیاں اپنا لی ہیں۔ میری خوشیاں تو تمہارے وجود کے ساتھ ہیں جمیلہ۔ جس طرح تم دنیا سے روپوش ہو، میں بھی دنیا سے روپوش ہو جانا چاہتا ہوں تاکہ تم تک پہنچ جاؤں۔ یہ سب کچھ غلط ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اور اس بار جو آواز اس کے کانوں میں ابھری تھی، اس نے اسے انگشت بدنداں کر دیا تھا۔ یہ آواز اس کے ذہن میں نہیں، اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک پختگی تھی۔ بدر الدین، آج میں تمہاری محبت کے جواب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، سنو گے میری بات؟ بدر الدین کے پورے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جمیلہ اور اس کے اہل خاندان اس کے ارد گرد موجود ہوں۔ وہ چشم تصور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس کے سامنے ان سب کے نقوش تھے۔ جمیلہ کی آواز ابھری، اور یہ بات صرف میں تنہا نہیں بلکہ اپنے اہل خاندان کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ سنو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں بھی اعتراف کرتی ہوں کہ میری روح میں تمہارے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ میں نے اور ان سب نے یہ بات محسوس کی ہے کہ تم جیسے محبت کرنے والے کے لیے دعائیں ہی مانگی جا سکتی ہیں۔ سنو، میری محبت کا جواب اس شکل میں دو کہ غیاث اللہ کی بیٹی سے شادی کر لو، اسے مکمل اعتماد اور محبت دو اپنی۔ تم سمجھ لو کہ وہ میرا زندہ عکس ہے تمہارے لیے بدر الدین۔ انسان بہت سے دعوے کرتا ہے، لیکن ان دعووں کی تکمیل ہی انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہے۔ میں بڑے اعتماد سے تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے دو گے۔ اب آئندہ میں تم سے اسی وقت مخاطب ہوں گی جب تم میری اس خواہش کی تکمیل کر دو گے۔ تم یہ سوال ضرور کرو گے کہ آخر میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، تو اس کا جواب بھی میں ابھی دیے دیتی ہوں۔ یہ میری محبت کی مانگ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے چاہتا ہے اور میں جسے چاہتی ہوں اسے زندگی ملے، سکون ملے، خوشیاں ملیں۔ اب میں اگر زندہ ہوتی تو کیا تم میرے لیے یہ سب کچھ نہ چاہتے؟ لیکن یہ ایک روح کی مانگ ہے، باقی تمہاری مرضی ہے کہ اسے پوری کرو یا نہ کرو۔ اب میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ پھر جمیلہ کی آواز بند ہو گئی۔ بدر الدین پرسکون نگاہوں سے اس کی قبر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم سی آواز میں کہا، ٹھیک ہے جمیلہ، اور اس کا یہ اعتراف غیاث اللہ تک پہنچ گیا۔ قلیوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، رحمت علی بابا خوشی سے ناچا تھا، غیاث اللہ نے تیاریاں شروع کر دیں، جو گھر اس نے بدر الدین کے لیے بنایا تھا اس کی بھرپور سجاوٹ کر دی گئی، ضرورت کی ہر شے اس میں پہنچا دی گئی، یہیں اس شادی کا اہتمام کیا گیا۔ قلیوں نے بے پناہ خوشیاں منائی تھیں اور خوب ہنگامے کیے تھے۔ آخرکار بارات تیار ہوئی اور غیاث اللہ کے گھر پہنچ گئی۔ بستی کے لاتعداد افراد اس شادی میں شریک ہوئے تھے۔ بہت ہی خوشیوں بھری شادی تھی۔ بدر الدین نے کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے قدم حجرہ عروسی کی جانب بڑھے تو اچانک ہوا کے جھونکوں کے ساتھ وہی جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی جو جمیلہ کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ پھر جمیلہ کی سرگوشی اس کے کانوں میں ابھری، اور میں نے تم سے کسی سرپرائز کا ذکر کیا تھا، جاؤ اپنی دلہن کے سامنے جاؤ، تمہیں سرپرائز ملے گا۔ اور یہ سرپرائز واقعی بدر الدین کے لیے اس وقت اس کائنات میں سب سے بڑا تحفہ تھا۔ اس نے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ اس انداز میں جھکی ہوئی تھی کہ بدر الدین کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور یہ آنکھیں، انہیں دیکھ کر بدر الدین نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہ جمیلہ کی آنکھیں تھیں، باقی چہرہ جمیلہ کا نہیں تھا۔ سعدیہ کی آنکھیں ہوں بہو جمیلہ کی آنکھوں کا عکس تھیں۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جس نے پہلی بار رات کے 3 بجے ریلوے اسٹیشن پر نقاب سے جھانکتی ہوئی دیکھی تھی، اور انہی آنکھوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، اور پھر اس کے کانوں میں جمیلہ کی آواز ابھری، کیوں ہے نا سرپرائز؟ امام دین وہ واحد ملازم تھا جس نے چودھری سردار علی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چودھری سردار علی کے سینے پر آخری زخم حیدر علی کا لگا تھا۔ باپ بیٹے اس عظیم و شان حویلی میں دیوانوں کے انداز میں رہتے تھے۔
ہفتوں گزر جاتے اور وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، لیکن چودھری سردار علی اکثر راتوں کو حویلی کے مختلف گوشوں میں چیخ چیخ کر آوازیں لگاتا تھا۔ صفدر علی، نور جہاں، آسیہ، فردوس، فیروزہ، ارے کہاں چلے گئے تم سب کے سب؟ حویلی کے پاس سے گزرنے والے یہ آوازیں سن کر کانپ جاتے تھے۔ پھر ایک دن حیدر علی کی لاش بھی اسی کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ گردن کٹی ہوئی تھی مگر خون کا ایک قطرہ بھی آس پاس نہیں تھا۔ امام دین نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے بتایا کہ جب اس نے صبح کی چائے حیدر علی کے کمرے میں پہنچانے کے لیے دروازہ کھولا تو سردار علی حیدر علی کی لاش گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں دروازے کو گھور رہی تھیں۔ چائے کے برتن امام دین کے ہاتھ سے گر گئے مگر چودھری اسی طرح بیٹھا رہا۔ بمشکل تمام محلے داروں نے چودھری کو وہاں سے ہٹایا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دن امام دین نے ہی لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات حویلی میں خوب رونق ہو گئی تھی، بڑے ہال میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اندر جھانکا تو وہاں اسے نظام دین کا پورا خاندان نظر آیا۔ نظام دین، اس کا بیٹا احمد دین، بیوی شریفہ، بہو حسینہ، بیٹی جمیلہ وغیرہ۔ سامنے چودھری سردار علی سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھا تھا۔ پھر نظام دین نے اچانک چودھری سردار علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے چلا۔ امام دین وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوری حویلی چھان ماری مگر کوئی نہ ملا۔ ہاں، کچھ دن کے بعد گھڑی حیدر بیگ میں نظام دین کی بنجر زمینوں سے چودھری سردار علی کی تعفن زدہ لاش ضرور ملی تھی، جو ناگ پھنی کے کانٹوں بھری جھاڑیوں میں بڑے بھیانک انداز میں پھنسی ہوئی تھی۔